بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة علی نبی اما بعد۔ محترم سامعین کرام، آج میں آپ حضرات کے سامنے جمعہ کے متعلق چند منٹ گفتگو کروں گا۔ امید ہے کہ آپ حضرات میری حوصلہ افزائی فرمائیں گے۔ دوستو، یوم جمعہ یعنی جمعہ کا دن، جمعہ اجتماع سے مشتق ہے۔ اس کی جمع جمعن اور جمعات ہے۔ جمعہ لغت حجاز میں میم کے پیش کے ساتھ، اور لغت بنی تمیم میں میم کے زبر کے ساتھ، اور لغت بنی عقیل میں میم کے سکون کے ساتھ پڑھا جاتا ہے، اور آمش کی قرات بھی میم کے سکون کے ساتھ ہے، اور جیم پر ہر ایک کے نزدیک پیش پڑھا جاتا ہے۔ دوستو، زمانہ جاہلیت میں جمعہ کے دن کو یوم عروبہ کہا جاتا تھا۔ سب سے پہلے جمعہ کا نام جمعہ کعب بن لو نے رکھا۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اجداد میں سے ہے۔ ان کو اللہ تعالیٰ نے زمانہ جاہلیت میں بھی بت پرستی سے بچایا اور توحید کی توفیق عطا فرمائی۔ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کی خوشخبری بھی لوگوں کو سنائی۔ خلاصہ یہ کہ جمعہ کا اہتمام عرب میں قبل از اسلام بھی کعب بن لو کے زمانے میں ہو چکا تھا۔ اس دن کو جمعہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہ مسلمانوں کے اجتماع کا دن ہے، اور آسمان و زمین اور تمام کائنات کی تخلیق کی تکمیل اسی دن ہوئی۔ اسی دن حضرت آدم علیہ السلام پیدا کیے گئے، اسی دن ان کو جنت میں داخل کیا گیا، اسی دن ان کو زمین پر اتارا گیا، اور اسی دن میں ایک گھڑی ایسی آتی ہے کہ اس میں انسان جو بھی دعا کرے قبول ہوتی ہے۔ اگلی امتوں کو بھی خدا تعالیٰ نے اس دن عبادت کا حکم فرمایا تھا، یعنی لوگوں کے لیے اجتماع و عید کا ہر ہفتہ میں یہ دن جمعہ کا رکھا تھا، مگر انہوں نے سرکشی اور اپنی بدنصیبی کی بنا پر اس میں اختلاف کیا، اور ان کی اس سرکشی کا نتیجہ یہ ہوا کہ وہ اس عظیم سعادت سے محروم رہے، اور یہ فضیلت و سعادت بھی اسی امت مرحومہ کے حصہ میں پڑی۔ یہود نے یوم السبت یعنی سنیچر کے دن کو اپنا یوم اجتماع اور عبادت کا دن بنا لیا۔ نصارہ نے اتوار کو۔ اللہ تعالیٰ نے اس امت کو توفیق بخشی کہ انہوں نے جمعہ کا انتخاب کیا۔ یوم جمعہ کی فضیلت: تمام دنوں میں سب سے افضل دن جمعہ ہے۔ حدیث میں ہے، جس کا ترجمہ یہ ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سب سے بہتر دن جس پر سورج طلوع ہوا ہے جمعہ کا دن ہے۔ اسی دن حضرت آدم علیہ السلام پیدا کیے گئے، اور اسی دن جنت میں داخل کیے گئے، اور اسی دن نکالے گئے، اور قیامت بھی جمعہ کے دن ہی قائم ہوگی۔ نماز جمعہ کی فضیلت: مسلم شریف میں حدیث ہے جس کا ترجمہ یہ ہے، جس نے جمعہ کے دن غسل کیا اور جمعہ کے لیے آیا اور نماز پڑھی جو اس کے لیے مقدر میں تھی، پھر خاموش بیٹھا رہا یہاں تک کہ امام خطبہ سے فارغ ہو جائے، پھر اس کے ساتھ نماز پڑھی، تو اس کے وہ گناہ صغیرہ بخش دیے جائیں گے جو اس جمعہ اور دوسرے جمعہ کے درمیان ہوئے ہوں گے، بلکہ مزید 3 دن کے۔ بخاری شریف میں حدیث ہے جس کا ترجمہ یہ ہے، جس نے جمعہ کے دن غسل جنابت کیا پھر جمعہ کے لیے چلا تو گویا اس نے ایک بدنہ یعنی اونٹ کی قربانی کی، اور جو دوسری گھڑی میں چلا گویا اس نے ایک گائے کی قربانی کی، اور جو تیسری گھڑی میں چلا گویا اس نے ایک سینگ دار دمبے کی قربانی کی، اور جو چوتھی گھڑی میں چلا گویا اس نے ایک مرغی کی قربانی پیش کی، اور جو 5ویں گھڑی میں چلا گویا اس نے ایک انڈے کی قربانی پیش کی۔ پس جب امام نکلتا ہے تو فرشتے حاضر ہوتے ہیں اور خطبہ سنتے ہیں۔ تارکین جمعہ کے لیے شدید وعید: جو شخص اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے تو اس کو چاہیے جمعہ کے لیے سعی کرے، اور جو شخص کھیل کود اور تجارت میں پڑھ کر جمعہ سے بے نیاز رہتا ہے تو اللہ بھی اس سے بے نیاز و مستغنی ہو جاتا ہے، اور اللہ غنی و حمید ہے۔
حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے اس شخص کے بارے میں پوچھا گیا جو کہ دن کو روزہ رکھتا ہے، رات کو تہجد پڑھتا ہے، لیکن نہ فرض نمازوں کی جماعت میں آتا ہے اور نہ ہی جمعہ میں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، یہ شخص جہنمی ہے۔ جس نے بلا کسی عذر کے 3 جمعہ ترک کر دیا یعنی چھوڑ دیا، اس کا نام منافقین کی فہرست میں لکھا جائے گا۔ جو شخص 3 جمعہ ترک کر دے اس کو حقیر اور ہلکا سمجھتے ہوئے تو اللہ تعالیٰ اس کے دل پر مہر لگا دیتے ہیں۔ جمعہ کے مسنون و مستحب اعمال۔ نمبر 1، جمعرات ہی سے جمعہ کا اہتمام کرنا، مثلا کپڑے صاف کرنا، زیر ناف کے بال صاف کرنا وغیرہ، اور جمعرات کے دن بعد عصر کثرت کے ساتھ استغفار کرنا۔ نمبر 2، صبح کو سویرے اٹھنا۔ نمبر 3، غسل کرنا، مسواک کرنا، خوشبو لگانا اور ناخن کاٹنا۔ نمبر 4، عمدہ سے عمدہ کپڑے جو اس کے پاس ہو پہننا۔ نمبر 5، جامع مسجد میں بہت سویرے جانا۔ جو شخص جتنے سویرے جائے گا اسی قدر اس کو ثواب ملے گا۔ نمبر 6، جمعہ کی نماز کے لیے پیدل جانا، ہر قدم پر 1 سال روزے رکھنے کا ثواب ملتا ہے۔ نمبر 7، جمعہ کے دن سورہ کہف پڑھنا، خواہ نماز سے پہلے ہو یا بعد میں۔ نمبر 8، جمعہ کے دن کثرت کے ساتھ درود شریف پڑھنا۔ نمبر 9، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کے دن فجر کی نماز میں سورہ الف لام میم سجدہ اور سورہ دہر پڑھتے تھے، اور جمعہ کی نماز میں سورہ جمعہ اور سورہ منافقون یا سبح اسمہ اور سورہ غاشیہ پڑھتے تھے۔ لہذا ان صورتوں کو کبھی کبھی پڑھا کرے اور کبھی کبھی ترک بھی کر دے تاکہ لوگوں کو وجوب کا خیال نہ ہو۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو مزید ترقی عطا فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ۔